اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اور اس کتاب یعنی قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، یعنی لوگوں کو سنائیے، ورنہ کتاب میں ذکر کرنے والا تو فی الحقیقت اللہ تعالی ہے۔ وہ بلا شبہ اللہ تعالی کی خاص کیے ہوئے بندے تھے، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور ہم نے ان کو کوہ طور کی داہنی جانب سے آواز دی، اور ہم نے ان کو راز کی باتیں کرنے کے لیے مقرب بنایا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت اور عنایت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا، یعنی ان کی درخواست کے موافق ان کو نبی کیا کہ ان کی مدد کریں۔ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور اپنے متعلقین کو نماز اور زکوٰۃ کا خصوصاً اور بھی احکام، اور اپنے متعلقین کو نماز اور زکوٰۃ کا خصوصاً اور بھی احکام کا عموماً حکم کرتے رہتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑی راستی والے نبی تھے، اور ہم نے ان کو کمالات میں بلند رتبے تک پہنچا دیا۔ یہ حضرات جن کا شروع سورت سے یہاں تک ذکر ہوا، زکریہ علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام تک، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے خاص انعام فرمایا ہے۔ چنانچہ نبوت سے بڑھ کر کون سی نعمت ہوگی؟ من جملہ دیگر انبیاء علیہم السلام کے یہ وصف سب مذکورین میں مشترک ہے، اور یہ سب آدم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور بعض ان میں ان لوگوں کی نسل سے تھے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ چنانچہ بجز ادریس علیہ السلام کے کہ وہ اجداد نوح علیہ السلام سے ہیں، باقی سب میں یہ وصف ہے۔ اور بعض ان میں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، چنانچہ حضرت زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام دونوں کی اولاد میں تھے، اور اسحاق و اسماعیل و یعقوب علیہ السلام صرف حضرت ابراہیم کی اولاد میں تھے۔ اور یہ سب حضرات ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت فرمائی اور ان کو مقبول بنایا، اور باوجود اس مقبولیت و اختصاص کے ان سب حضرات موصوفین کی عبدیت کی یہ کیفیت تھی
کہ جب ان کے سامنے حضرت رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو غایت افتقار و انکسار کے اظہار کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین پر گر جاتے تھے۔ معارف و مسائل۔ کانا مخلصا، مخلص بفتح لام وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے اپنے لیے خاص کر لیا ہو، یعنی جس کو غیر اللہ کی طرف التفات نہ ہو، اس نے اپنے نفس اور تمام خواہشات کو اللہ کی مرضی کے لیے مخصوص کر دیا ہو۔ یہ شان خصوصی طور پر انبیاء علیہم السلام کی ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہے انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، یعنی ہم نے ان کو مخصوص کر دیا ہے ایک خاص کام، یعنی دار آخرت کی یاد کے لیے۔ امت میں جو حضرات کاملین انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر ہوں، ان کو بھی اس مقام کا ایک درجہ ملتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ قدرتی طور پر گناہوں اور برائیوں سے بچا دیے جاتے ہیں، اللہ تعالی کی حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ من جانب الطور، یہ مشہور پہاڑ ملک شام میں مصر اور مدین کے درمیان واقع ہے، آج بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ حق تعالی نے اس کو بھی بہت سی چیزوں میں خصوصیت اور امتیاز دیا ہے۔ الایمن، طور کی یہ داہنی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے بتلائی گئی ہے، کیونکہ وہ مدین سے چلے تھے۔ جب طور کے بالمقابل پہنچے تو طور ان کی داہنی جانب تھا۔ نجیہ، سرگوشی اور خصوصی کلام کو مناجات، اور جس شخص سے ایسا کلام کیا جائے اس کو نجی کہا جاتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ہارون، ہبہ کے لفظی معنی عطیہ کے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کی امداد کے لیے حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا جائے۔ یہ دعا قبول کی گئی، اسی کو لفظ وہبنا سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ہم نے عطیہ دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو ہارون کا، اسی لیے حضرت ہارون کو ہبۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ظاہر یہی ہے کہ اس سے مراد حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام ہے، مگر ان کا ذکر ان کے والد اور بھائی ابراہیم و اسحاق کے ذکر کے ساتھ نہیں فرمایا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر درمیان میں آنے کے بعد ان کا ذکر فرمایا۔ شاید اس سے مقصود ان کے ذکر کا خاص اہتمام ہو کہ ضمنی لانے کے بجائے مستقلاً ذکر کیا گیا، اور یہاں جتنے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا گیا ہے ان میں ان کے زمانے بعثت کی ترتیب نہیں رکھی گئی، کیونکہ ادریس علیہ السلام جن کا ذکر ان سب کے بعد آ رہا ہے وہ زمانے کے لحاظ سے ان سب سے پہلے ہیں۔ کان صادق الوعد، ایفائے وعدہ ایک ایسا خلق حسن ہے کہ ہر شریف آدمی اس کو ضروری سمجھتا ہے اور اس کے خلاف کرنے کو ایک رذیل حرکت قرار دیا جاتا ہے۔ حدیث میں وعدہ خلافی کو نفاق کی علامت بتلایا ہے، اسی لیے اللہ کا کوئی نبی و رسول ایسا نہیں جو صادق الوعد نہ ہو، مگر اس سلسلہ کلام میں خاص انبیاء علیہم السلام کے ذکر کے ساتھ کوئی خاص وصف بھی ذکر کیا گیا۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ وصف دوسروں میں نہیں، بلکہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان میں یہ خاص صفت ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ان کا مخلص ہونا ذکر فرمایا، حالانکہ یہ صفت بھی تمام انبیاء علیہم السلام میں عام ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ایک خاص امتیاز حاصل تھا، اس لیے ان کے ذکر میں اس کا ذکر فرمایا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صدق وعد میں امتیاز اس بنا پر ہے کہ انہوں نے جس چیز کا وعدہ اللہ سے یا کسی بندے سے کیا اس کو بڑی مضبوطی اور اہتمام سے پورا کیا۔ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیں گے اور اس پر صبر کریں گے، اس میں وہ پورے اترے۔ ایک شخص سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ کیا، وہ وقت پر نہ آیا تو اس کے انتظار میں 3 دن اور بعض روایات میں 1 سال اس کا انتظار کرتے رہے۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ترمذی میں بروایت عبداللہ بن ابی الحمصہ ایسا ہی واقعہ وعدہ کر کے 3 دن تک اسی جگہ انتظار کرنے کا منقول ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔